اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ تو کسی دوست نے سوال کیا تھا کہ سائیں محبوب پیر ہمیں بتائیں کہ ماہ رمضان المبارک کہ میں کوئی استغفار یا کوئی وظیفہ اور اس ماہ مبارک میں کون سی عبادت زیادہ کی جائے۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب کو ماہ رمضان المبارک کی بہت مبارکباد ہو۔ یہ آپ کا حقیر سائیں محبوب پیر آپ سب کو اس مقدس بابرکت مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ماہ رمضان المبارک کے جو فضیلت ہے، جو برکات ہیں، یہ قرآن و حدیث بھری پڑی ہیں کہ اس ماہ مبارک کو اللہ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کا سامان ہے۔ میں تو اس طرح کہوں گا، ہماری طریقت میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ اللہ پاک رحمت کے دروازے، آسمانوں کے دروازے، اللہ اپنی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اس ماہ مبارک کو اللہ پاک نے محض صرف اس لیے ہی امت محمدیہ کو بطور انعام عطا فرمایا ہے کہ اس ماہ مبارک میں وہ خدا جو 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، وہ خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والے، میرے رسول کے نقش قدم پہ چلنے والے، میرے رسول، میرے محبوب کے امتی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے، روزہ، قرآن، حج و تلاوت، تمام عبادات کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں، اللہ کی رضا حاصل کر لیں۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری بخشش کا سامان ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری بخشش کا اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے کہ جیسا حدیث شریف میں آیا، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ شعبان میں محمد کا مہینہ ہے، اور رمضان رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میں محمد کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کی بخشش کا مہینہ ہے۔ تو یہ عرفاء لکھتے ہیں، اولیاء لکھتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے حبیب دلربا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسا نسخہ اور قرآن جیسا قیمتی گرا خزانہ عطا فرمایا۔ اور قرآن میں بھی سب سے پہلے جو چیز میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے اس مقدس مہینے میں عطا فرمائی وہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے میرے پیغمبر، پڑھیے اپنے اللہ کا اسم یعنی رسول خدا کو اس ماہ مبارک میں اسم اللہ ذات پڑھایا گیا اور اسم اللہ ذات دیا گیا۔ یہ جو ہم تاک راتوں میں شب قدر ڈھونڈتے ہیں، حقیقت میں یہ ماہ رمضان کو فضیلت محض اسی لیے ملی ہے کہ اس ماہ مبارک کو جو شب قدر کہتے ہیں، تاک راتیں کہتے ہیں، یا ماہ رمضان کی اتنی فضیلت و برکات کہتے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں میرے اور آپ کے پیارے حبیب دلربا صلی اللہ علیہ وسلم پر اسم اللہ ذات ظاہر ہوا، اور وہ اسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سلیم میں گیا، اور پھر وہ ایسا تناور درخت بنا کہ آج پوری دنیا اس درخت کا سایہ لے رہی ہے، پھل کھا رہی، یعنی کہ وہ دین اسلام کی نعمتوں سے اور اخروی آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہی ہے۔ تو یہ ماہ رمضان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسم اللہ ذات ملنے کی وجہ سے بابرکت مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں جو کام کیے جاتے ہیں، مثال روزہ رکھا جاتا ہے۔ روزہ کا معنی ہے رک جانا، یعنی اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے علیحدہ کر لینا۔ قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ تو روزہ بندے کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ یہ صرف منہ کا روزہ نہیں ہے، آپ روزے کے متعلق بہت کچھ سنا ہوگا۔ روزہ صرف منہ کا روزہ نہیں ہوتا کہ کھانا پینا کچھ نہیں ہے۔ روزے کا مطلب صوفیاء لکھتے ہیں کہ آنکھ کا روزہ، کہ اس آنکھ سے برائی کو نہیں دیکھیں گے۔ زبان کا روزہ، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغل خوری نہیں کریں گے، بے ادبی و گستاخی نہیں کریں گے، گالی گلوچ نہیں کریں گے۔ کانوں کا روزہ، بری بات نہیں سنیں گے۔ ہاتھوں کا روزہ، ہاتھ سے برا کام نہیں کریں گے، پاؤں سے برے قدم
کام کی طرف نہیں جائیں گے. یعنی قصہ مختصر یہ ظاہر اور باطن ہر دو چیز کا روزہ ہونا چاہیے. تصوف یہ کہتا ہے, تزکیہ نفس یہ کہتا ہے, اور حضرت غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ طریقت اہل عارفین کا روزہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا ہر کسی سے بے خبر ہو جائیں, اللہ کے سوا. اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا یہ ہے کہ دیدار خداوندی ہو جائے, اور روزہ کھولنا یہ ہے کہ مجلس محمدی میں حاضری ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اب روزہ حقیقت میں اپنے آپ کو تزکیہ نفس, گناہوں سے ہمیشہ کے لیے روکنے کا نام ہے. اس لیے تو پیارے نبی کو اس مہینے کے آخر پر اسم اللہ ذات عطا, یعنی وہ شب قدر پر اقرا بسم ربک الذی خلق غار ہرا میں ہوا. تو اس ایک مہینے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس میں اللہ ذات کیسے ملتا ہے. زبان کا روزہ, زبان کو گناہوں سے روکو, ہاتھوں کو گناہوں سے روکو, دل کو گناہوں سے روکو, نفس کو گناہوں سے روکو, نفس کا قتل کرو. یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے اس بات کو کہ تزکیہ نفس کیا چیز ہوتی ہے. آج لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں جی آپ یہ تصوف کہاں سے نکال لیا, یہ صوفیزم کہاں سے نکال لیا. حقیقت میں یہ ایک ماہ ہمیں دے کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن اس ماہ مبارک میں اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے, پھر ان تاک راتوں کی مثال, شب قدر کی مثال یہ ہے کہ اللہ پھر ان میں سے کسی رات بندے سے راضی ہو جاتا ہے, اور اللہ پاک اس بندے کو بھی اپنے حبیب کا صدقہ, اپنے نبی کے صدقے میں سے اللہ اس کی بات بنا دیتا ہے, یعنی اس کو بھی اللہ مہر لگا دیتا ہے, اس میں اللہ ذات کا نور عطا کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں, سب سے پہلے یہ توبہ کرنی ہے کہ یہ ایک مہینہ نہیں, ساری زندگی گناہوں سے توبہ ہے, ہر طرح کی برائی سے توبہ ہے. اللہ ما سوا اللہ, ہر چیز ہوس, یہ روزے کا نام, اس کا نام روزہ ہے. اللہ کے سوا کسی چیز کی طلب نہ رکھنی, اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف نہیں جانا. ہر چیز جو آپ کو اللہ کے رستے سے روکتی ہے وہ آپ کا روزہ توڑ رہی ہے, مکروہ کر رہی ہے. تو میرے بھائیوں, صرف کھانا پینا شام تک, کھانا کچھ نہیں ہے, پینا کچھ نہیں ہے, یہ تو ظاہری طور پر ٹھیک ہے, شریعت مطہرہ کا حکم ہے, مگر شریعت مطہرہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے, طریقت, حقیقت اور معرفت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے, پیغمبر اسلام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ بندہ ایک مہینہ تجھے یہ پریکٹس کرنے کے لیے دیا گیا ہے کہ ایک مہینہ اپنے آپ کو, آنکھوں کو, زبان کو, کانوں کو, ہر طرح کے اپنے اعضاء کو گناہوں سے پاک کر. میرے بھائیوں یہ یاد رکھیں, آنکھ پاک نہیں ہوگی تو اس میں اللہ ذات کیسے اس میں سمائے گا. دل پاک نہیں ہوا تو ہم کہتے ہیں ہمارے دل میں اس میں اللہ ذات آ جائے, ہماری روح میں اس میں اللہ ذات آ جائے, ہمارا تزکیہ نفس ہو جائے, ہمارا ذکر قلبی روحی سری خفی بیدار ہو جائے, اور ذکر زندہ ہو جائے, اور ذکر سلطان شروع ہو جائے. میرے بھائیوں تب تک تو نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس کو پاک نہیں کریں گے. تو یہ ماہ رمضان کے آخر پر رسول خدا کو غار ہرا میں قرآن ملنے کا, اس میں اللہ ذات ملنے کا راز یہ ہے کہ رسول خدا نے ایک مہینہ مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے کہ گناہوں سے بچیں, روزہ رکھیں, آنکھ کا, منہ کا, ہر چیز کا روزہ یعنی رک جائیں, اور ما سوا اللہ سے رک کر اس اللہ کی عبادت کریں, اللہ پر مہربان ہو جائے گا. اور پھر اس مہینے میں خیرات بڑی قیم. آج کل تو خیرات کرنے کا تو کام ہی ختم ہو گیا نا, بس اپنا بینک بیلنس بھرنا ہے, اپنا جیبیں بھرنی ہے, خیرات نہیں کرنی. جبکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی تھے کہ آپ حضرت ہمیشہ بانٹتے نظر آتے تھے, مگر جب ماہ رمضان آتا تھا, اللہ اکبر, تو رسول خدا محمد مصطفیٰ ایسے خیرات کیا کرتے تھے جیسے آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہے. سبحان اللہ, اتنا اللہ کی راہ میں جو ہوتا تھا آتا تھا بانٹ دیا کرتے تھے. اور یہ تو ویسے بھی فقر کی شان ہے, درویش کی شان ہے, کہ درویش وہ نہیں ہے جو خود بھی کھائے اور لوگوں کو بھی بانٹ. درویش اصل وہ ہے جو خود نہ کھائے, صبر کرے اور اپنا حصہ بھی لوگوں میں بانٹ دے. یہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے. تو میرے بھائیوں, یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو اللہ کا قرب دیتا ہے. ماہ رمضان کا مہینہ ہم کو اللہ کی معرفت دیتا ہے. ماہ رمضان کا مہینہ ہم سب کو اللہ کی حضوری اور بندگی کا اصل طریقہ اور وہ بندگی کا لطف و سرور عطا کرتا ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم فقیروں کو یہ سکھاتا ہے کہ پوری زندگی اپنی ایسے ہی گناہوں سے باز رہ کر گزاریں گے اور اپنے دل کو ما سوا اللہ سب سے پاک کریں گے. کھانا پینا تو ایک طرف,
ہر طرح کی دنیاوی لذات سے منہ موڑ لیں گے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, ہر علاقہ توڑ کر اس کے ذکر میں مشغول ہو جائیں گے. دل سے, زبان سے, دل سے, روح سے اللہ کا ذکر کریں گے. یہ محض زبان ہی اللہ کا ذکر نہیں کرتی, یاد رکھیں. عرفاء نے, علماء نے, اولیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ذکر لسانی سے, یہ زبان کے ذکر سے, ذکر قلبی 1000 درجے افضل ہے, اور ذکر قلبی سے ذکر روحی 1000 درجے بہتر ہیں, اور ذکر روحی سے ذکر سری 1000 درجے بہتر ہیں, اور ذکر سری سے ذکر خفی 1000 درجے بہتر ہیں, اور ذکر خفی سے ذکر مخفی 1000 درجے بہتر ہیں, اور ذکر مخفی سے ذکر اخفا 1000 درجے بہتر ہیں, اور ذکر اخفا سے مقام انا 1000 درجے بہتر ہے. یعنی وہ مقام کے جہاں پر جا کر ذکر کرنے والا ذاکر خود مذکور بن جائے کہ فاذکرونی اذکرکم, میرے بندے تو میرا ذکر کر, اتنا کر کہ تو میری یاد بن جائے اور پھر میں تیرا ذکر کروں. اتنی اللہ سے محبت کریں. صرف ایک مہینہ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اس مہینے میں, ماہ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تزکیہ نفس کرنا ہے, گناہوں سے معافی, دن رات اللہ سے اپنے گناہوں سے, اور ایسی معافی آنے والے لوگوں کے لیے وہ نصیحت بنے, نصیحت ایسی اللہ سے معافی مانگنی ہے. ماہ رمضان, اور ماہ رمضان کے یہ 10 دن عشرہ رحمت ہے, اس سے اس کی رحمت کی امید رکھنے. اللہ میرے ہر کام میں اپنی رحمت نازل فرما, ہر معاملے میں اپنی رحمت نازل فرما. پھر اگلے 10 دن استغفار, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یا یہ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, ربی غفر ورحم وانت خیر الراحمین. یہ 10 دن. پھر اگلے آخری 10 دن اللہم اجرنی من النار, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو یہ دعائیں آپ نے آخری عشرہ میں بھی اللہ رب العزت سے مانگنی ہیں. اور صرف دعائیں, پھر میں اسی ہماری جو طریقت ہے, تصوف ہے, ہمارا جو طریقہ ہے طریقت کا اولیاء اللہ کا, وہ یہ ہے میرے بھائیوں جو اصل رسول پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دیا تھا. وہ کیا تھا؟ سب سے بڑی لڑائی اپنے نفس کے ساتھ. اقتلوا انفسکم فی سبیل اللہ. یہ جو 6-7 فٹ کا انسان ہے نا, اس کے ساتھ لڑائی ہے, یہ میدان جنگ ہے. تو ہم نے اس سے لڑائی کرنی ہے, اس کی نفسانی خواہشات سے لڑائی کرنی ہے. اور جو اس میدان میں جیت گیا, یاد رکھیں وہ بندہ جو اس میدان کو مار گیا, یہ جو حضرت انسان کا میدان عالم ناسوت ملکوت جباروت ہے, کوئی اس کو جیت گیا تو میرے بھائیوں وہ کامیاب ہے, وہ اللہ کا ولی ہے, وہ اللہ کا دوست ہے, وہ اللہ کا فقیر ہے, وہ اللہ کا پیارا ہے جو اس میدان کو جیت گیا. یعنی آنکھ پر قابو, زبان پر قابو, دل پر قابو. سب سے بڑی بات ہے دل پہ قابو. رسول خدا نے فرمایا بندے کے وجود کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے, اگر وہ پاک ہے تو بندہ بھی سارا پاک, سارا صاف ہے, عبادتیں قبول ہے, حج بھی قبول ہے. اگر آپ کے وہ ٹکڑا ٹھیک ہے, آپ کی نمازیں, آپ کی فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, تہجد, اشراق, چاشت, اوابین, صلاۃ و تسبیح, وتر, جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا قبول ہے. آپ کی تقریریں قبول ہیں, آپ کا ایمان قبول ہے, آپ کے حج, روزے, زکوٰۃ قبول ہے, اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہے. صحابہ نے ہاتھ باندھ کر عرض کی, یا رسول اللہ وہ کون سا ٹکڑا ہے کہ جس کے بارے میں اتنا بڑا ارشاد ہے؟ فرمایا اس کا نام تمہارا دل ہے. دل کو پاک کو صاف کریں, دل کو غیر اللہ سے پاک کریں, دل کو انا سے پاک کریں, دل کو غرور سے دھو دیں, غرور سے پاک کریں, تکبر سے پاک کریں. جب تک یہ دل پاک نہیں ہوگا میرے بھائیو یاد رکھیں, نماز, روزے, حج, زکوٰۃ وہ اللہ تو قبول کرنے والا ہے, مگر رسول خدا فرماتے ہیں جب تک یہ ٹھیک نہیں تو تمہارا کوئی اعمال بھی ٹھیک نہیں ہوگا. انما الاعمال بالنیات, وہ تمہارے عملوں کو نہیں تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. تو ماہ رمضان المبارک میں یہ عہد کرنا ہے میرے سارے دوستوں نے, مریدوں نے, بھائیوں نے, جو ہمیں پسند کرتے ہیں, کہ ماہ رمضان دیتا ہے ہم کو
درس تصوف یعنی کہ اپنے آپ کو ما سوا مالک مرشد کے ہر چیز سے دور کریں اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اور بندگی اور مراقبہ اور گیان اور تصور کر کے، جیسے رسول خدا کو اس مہینے کے آخری عشرے میں اقرا بسم ربک الذی خلق کی صورت میں اللہ نے اس میں بامسمہ بنا کر پوری کائنات کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بااختیار محبوب بنا دیا، تو اللہ ان کے صدقے سے ہم پر بھی ایسی رحمت کی نظر فرمائے، ہم بھی اپنا تزکیہ نفس کریں، ہم بھی گناہوں سے توبہ کریں، ہم بھی ساری برائیوں کو چھوڑ دیں اور چھوڑ کر ہم اسم اللہ ذات کی پریکٹس اس مہینے زیادہ سے زیادہ کریں، تصور اسم اللہ ذات کا مراقبہ کریں، جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزاریں۔ میرے بھائیو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، سب انسان نقصان میں ہے۔ کون کامیاب ہے؟ الا الذین آمنوا، وہ جو دل سے ایمان لے آیا، وعملوا الصالحات، اور صالحہ عمل، اچھی عمل کیے، تصور اس میں اللہ ذات کیا، وتواصوا بالحق، اور اس حق پر، سچ پر ڈٹ گئے، وتواصوا بالصبر، پھر صبر کیا کہ کب اللہ پاک ہم پر بھی ایسی رحمت نازل فرمائے گا، ہمارا بھی قلب زندہ ہوگا، ہماری بھی روح بیدار ہوگی، ہمارا بھی ذکر باطن جاری ہوگا، ہمارا بھی دل ایمان کے نور سے منور ہوگا۔ اس امید کے ساتھ یہ ماہ رمضان، میری دعا ہے آپ سب کے لیے، اس ماہ رمضان اس امید اور اس روشنی اور اس آرزو میں ماہ رمضان ہو کہ اللہ پاک ہم کو، آپ سب کو تصور اسم اللہ ذات، تصور اسم محمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقی معنوں میں جو اولیاء اللہ کا رستہ ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد میں دن رات رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک مرشد کی محبت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان ہے، گناہوں سے معافی مانگ لیں، عبادت میں وقت گزاریں، اور جو میں پھر اشارہ دیتا ہوں، رسول خدا کو ماہ رمضان میں اللہ نے اس میں اللہ ذات کا وہ نور اور وہ روشنی اور وہ ماہتاب و آفتاب عطا فرمایا، آج رہتی دنیا تک اسی نور کی شعائیں کہیں بغداد شریف میں ہیں، کبھی نجف و کربلا میں ہیں، اسی رسول خدا کے علم نشرہ کے اس میں اللہ ذات کے نور کی شعائیں کبھی کلاچی شریف میں ہیں، کبھی پاک پتن شریف میں ہے، کبھی لاہور داتا علی حجویری ہے، اور کبھی حضرت میاں میر ہے، اور کبھی شہباز قلندر ہے، اور کہیں سخی سرور لالا والا ہے، اور کہیں حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آج وہ نور کی شعائیں، اس میں اللہ ذات کی شعائیں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ اللہ کے نور کی شعائیں، وہ رستہ جو اللہ تک پہنچاتا ہے میرے بھائیوں، وہ ہے اس میں اللہ ذات کے نور کا رستہ، اور جسے اس میں اللہ ذات کا نور مل جائے، حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں ماہ رمضان کے مہینے میں رسول خدا محمد مصطفیٰ کو اس میں اللہ ذات کا نور ملا ہے، اور پھر جس طالب صادق کو اس نور سے کچھ نور مل جائے، اس نور سے ایک نور کا ایک قطرہ ہی مل جائے، تو وہ جس کے پاس طالب کو کے پاس اس میں اللہ ذات آ جائے، اس کے ہاتھ میں دو جہاں کی چابی کلید آ جاتی ہے، وہ کائنات کا مالک و مختار بن جاتا ہے۔ جس کو اس میں اللہ ذات کا نور مل جائے، جس کو اللہ کے اسم کی وہ پاور، وہ راز مل جائے، وہ علم نشرح کے سینے کا نور اور خزینہ مل جائے، حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں ایسا فقیر امیر کونین ہے، ایسا فقیر عین الفقر ہے، ایسا فقیر وہ پارس کا پتھر ہے جس کو چھو لینے سے اگلا بندہ بھی سونے کا بن جاتا ہے۔ یہ ایک پارس کے پتھر کی مثال دی جاتی تھی، اس کو چھونے والا بھی ہیرا بن جاتا تھا، تو وہ ایسا سونا بن جاتا ہے وہ فقیر جس کو اس میں اللہ ذات مل جائے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں ایسے فقیر کامل کہ جس کے سینے میں اس میں اللہ ذات دھڑکتا ہو، اس کو چھونے والا بندہ بھی جو ہے وہ بھی نور اور منور ہو جاتا ہے، اور وہ بھی پارس کا پتھر بن جاتا ہے، اور وہ بھی سونا بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو اللہ کے ایسے ولی کو چھو بھی لے، دیکھ بھی لے، مرید بھی ہو جائے، کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے مراقبے اور گیان اور یاد میں گزار دی، یہاں تک کہ وہ خود اللہ کی یاد بن گئے، یہاں تک کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یہاں تک کہ ان کا اوڑھنا بچھونا، سونا پینا، کھانا پینا، ساری زندگی، ساری حیات و ممات اللہ کے اسم میں رہیں، اور وہ اللہ کے اسم میں
فنا ہوकर اللہ کے اس میں بقا حاصل کر چکے اور پھر اس میں ہو کی چادر لے کر وہ لوگوں کو آج بھلا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے فقیر کا مل جانا، سلطان بہو فرماتے ہیں مال غنیمت جانے، ایسے فقیر کے وجود کو خدا کی برکت کا ایک سمندر جانے، ایسے فقیر کے وجود کو اپنے لیے جسمہ مقدس معطر مطہر منور جانے، ایسا فقیر جو آپ کو اگر مل جائے، جو اسم اللہ ذات کا پورا اسم اللہ ذات کا جوہری ہو، اسم اللہ ذات کے راز کو جاننے والا ہو، اسم اللہ ذات کے کام کو کھولنے والا ہو، اسم اللہ ذات سے ہر دو جہاں کی سیر کرنے والا ہو۔ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں ایسا فقیر جس کو مل جائے سمجھے ان کی زندگی بدل گئی، وہ اپنے آپ کو مرشد سے لگا لیں، ان کا مرید کر لیں اور اپنے آپ کی اس مٹی کو بھی سونا بنا لیں۔ جو حضرت سلطان بہو کے بارے میں مشہور ہے، نام فقیر تنادا باہو اور جڑے مٹی نو سونا کر دے ہو، یہ مٹی ہے۔ اور سونا کرنے کا مطلب ہے اس مٹی کو اس مٹی کے ابو تراب سے ملا دیا، مولا کائنات سے ملا دیا، غوث اعظم سے ملا دیا، سلطان باہو سے ملا دیا اور پھر محمد مصطفیٰ سے ملا دیا۔ یہ مٹی جب اس محمد مصطفیٰ کی کچہری میں پاک صاف ہو کر پہنچی تو یہ مٹی بھی سونا بن گئی، پھر اس مٹی کی بھی قیمت لگ گئی۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اس ماہ رمضان میں تیار کریں، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ خلوت میں بیٹھیں، خلوت اکیلے بیٹھے جیسے رسول بیٹھا کرتے تھے پورا مہینہ غار ہیرا، ہیرا کہتے روشنی، غار کہتے جگہ، اس مقام پر حضور پاک روشنی کا مقام، وہاں پر بیٹھ کر رسول خدا خلوت میں بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ ہو یعنی وہ مراقبہ، وہ جس بھی اسم کا کرتے تھے، میں نہیں کہتا اللہ کا کرتے تھے، وہ ایک راز ہے جو راز نبوت ہے، وہ جس پر ان کی مہربانی ہوگی انہی کو عطا ہوگا۔ تو وہ مراقبہ کرتے تھے، خلوت میں بیٹھ کر خدا کے جلوت کی زیارت ہوتی تھی، خلوت تنہائی میں بیٹھ کر خدا کے ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ ماہ رمضان زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، عبادت کے بہت سے طریقے ہیں، جو آپ کو اچھا لگے وہ طریقہ کریں۔ ہم نے اپنا طریقہ بتا دیا، سب سے خاموش عبادت ہے تصور اسم محمد اور تصور اسم اللہ ذات اور تصور اسم ہو، خاموش عبادت ہے۔ اور ایسی عبادت کر ساتھ والے کو خبر نہ ہو، اور ایسی عبادت کر وَعْبُدُوا رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اتنی عبادت کر کہ تجھے یقین آ جائے۔ یقین آ جائے کا مطلب یہ عارفین نے لکھا، اولیاء نے لکھا، عبادت اتنی کر تجھے یقین آ جائے کہ تو اس میں ہے اور وہ تجھ میں ہے، وہ تو اس میں ہے اور وہ تجھ میں ہے، اور وہی وہ ہے، تو ہے ہی نہیں ہے، تو کبھی تھا بھی نہیں، تو ہوگا بھی نہیں، وہ ذات ازلی و ابدی تھی، وہی قدیم ذات ہے، تو حادث ہے وہ قدیم ہے، تو ختم ہونے والا ہے وہ باقی رہنے والا ہے، تو فانی ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، وہ حق ہے اور یہ تیرا جسم، یہ وجود، یہ مقام ناسوت جھوٹ ہے، اس پر سچ آ گیا تو جھوٹ کو بھاگ جانا تھا۔ سچ کیا ہے؟ تصور اسم اللہ ذات سے اپنے سارے لطائف کو بیدار کرنا ہے۔ تو آئیے ماہ رمضان المبارک میں ہم اس چیز کا عہد کرتے ہیں، رسول پاک اس ماہ رمضان المبارک میں خلوت میں بیٹھ کر تصور اسم اللہ ذات کیا کرتے تھے، اللہ کا اور دیگر اس چیزوں کا وہ تصور کیا کرتے تھے۔ تو آئیے آج ہم بھی یہی عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ تو جیسے رسول خدا پر اللہ کی ذات مہربان ہوئی، تو آج رسول خدا کے صدقہ میں ہم جیسے گنہگار بندوں پر بھی اللہ اپنی رحمت کی نظر فرمائے اور ہم سب کو اللہ اپنی ذات میں فنائیت عطا کر کے بقائیت عطا فرمائے اور صبغۃ اللہ کا نورانی رنگ چڑھا دے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔